روشنی ہوتے ہی ان سب پر جوش کی سی کیفیت طاری ہو گئی، مگر کالی بھیڑ کے بارے میں سوال کرنے والا میرے ادھورے جواب کو بھول نہ سکا۔ تم کیا کہہ رہے تھے معلم؟ اس نے آگے بڑھ کر مؤدبانہ لہجے میں سوال کیا اور میں بغور اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر لیکن تنومند مقامی تھا، جس کے چہرے پر پڑی ہوئی بے شمار شکنیں اس کے پرمشقت ماضی کی کہانی سنا رہی تھیں۔ سب لوگ دوبارہ اندر گھس جاؤ اور جہاں بھی کوئی غیر معمولی چیز دیکھو اسے چھوئے بغیر مجھے اطلاع دو۔ عبدالباقر کی موجودگی میں یہی ہم سب کا سربراہ ہے۔ یوسف نے ان پر میری حیثیت جتانی ضروری سمجھی، ورنہ وہ میری ہدایات سے انحراف بھی کر سکتے تھے۔ میرے سامنے کھڑا ہوا ادھیڑ عمر بھی میری عمومی ہدایت سنتے ہی سر جھکا کر واپسی کے لیے مڑا تھا، لیکن میں نے اسے روک لیا۔ نام کیا تمہارا؟ عبداللہ، میں مالی ہوں یہاں۔ اوہ، تو تم ہی نے ان دونوں کو ہاتھے کی دیوار سے اندر کودتے دیکھا تھا؟ ہاں مالک۔ تم نے کہاں دیکھا تھا انہیں؟ احاطے کی دیوار پر۔ تم یقین کرو اس وقت میں پوری طرح اپنے حواسوں میں تھا، بس اتفاقاً اس طرف نظر پڑ گئی، ورنہ بے خبری میں نہ جانے وہ حویلی میں کہاں تک۔ صحیح طرح یاد کر کے بتاؤ کہ وہ کہاں کہاں تھے۔ بتا تو رہا ہوں مالک۔ وہ دونوں دیوار پر تھے یا ان میں سے کوئی نیچے بھی کود چکا تھا؟ ایک تو دیوار پر ہی تھا، دوسرا دیوار کی طرف منہ کیے دونوں ہاتھ اٹھا کر شاید اپنے ساتھی کو نیچے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے انہیں اندر کودتے نہیں دیکھا تھا؟ وہ اجنبی چہرے تھے مالک، ظاہر ہے کہ اندر ہی کود رہے تھے۔ تم نے جو دیکھا صرف وہی بتاؤ، نتائج ہم خود اخذ کر لیں گے۔ یوسف نے سخت لہجے میں اس باتونی مالی کو ٹوکا۔ ان کی جھلک دیکھتے ہی میں نے پلٹ کر چور چور کا شور مچا دیا۔ چند لمحوں کے بعد دوبارہ اس طرف دیکھا تو وہ دونوں غائب تھے، شاید انہوں نے نیچے گر کر خود کو لمبی گھاس میں چھپا لیا تھا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا عبداللہ کہ جب تم نے انہیں دیکھا تو وہ اندر اپنا کوئی خطرناک کام پورا کر کے اس راستے سے فرار ہو رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے، مگر وہ اندر کیا کرنے آئے تھے جو یوں واپس جا رہے تھے؟ ان درختوں میں انتقام کی آگ بکھیرنے۔ تم نے دیکھا اتنی بھیڑ میں ایک آدمی مارا گیا اور کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو وہ موت بانٹنے آئے تھے؟ مگر تم نے یہ سب کچھ کیسے سمجھ لیا؟ محض قیاس، شاید اس کی تصدیق بھی ہو جائے۔ چند ثانیوں بعد یوسف کے اشارے پر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ تم کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ اس کے چلے جانے کے بعد یوسف نے پوچھا۔ انہیں دیوار کے قریب دیکھتے ہی شور مچا دیا گیا تھا۔ درخت گھنے ضرور ہیں لیکن اتنے بھی نہیں کہ 20-22 کی نفری اتنی دیر تک 2 آدمیوں کا سراغ نہ لگا سکے، اور اتنی قلیل مدت میں وہ درخت عبور کر کے حویلی کی طرف پناہ نہیں لے سکتے تھے، جس کا صرف ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جس وقت انہیں دیکھا گیا وہ فرار ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ اندر بھی اسی راہ سے آئے ہوں گے۔ زینی اور اس کے ساتھیوں کے انجام کی خبر ان لوگوں تک پہنچ چکی ہے جو اس حملے کے پس پردہ کام کر رہے تھے۔ وہ فوری طور پر کوئی بڑی جوابی کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن عبدالباقر کو یہ بھی جتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہار نہیں مانی، لہٰذا ان کے 2 آدمی اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر یہاں گھسے اور بارودی سرنگیں بکھیر کر واپس بھاگ نکلے۔ یوسف میرے خیال سے پوری طرح متفق نہیں تھا، لیکن آدھے گھنٹے بعد جب اسے پھاٹک سے تھوڑے فاصلے پر درختوں میں دوسری بارودی سرنگ کی موجودگی کی اطلاع ملی تو اسے بھی میرا ہمنوا ہونا ہی پڑا۔ احاطے کے اس حصے سے پھاٹک تک کی مسافت اتنی طویل تھی کہ آنن فانن میں کارروائی کرنے والوں کے لیے وہ فاصلہ طے کرنا محال تھا۔ مزید 3 گھنٹے کی شدید چھان بین کے بعد 13 بارودی سرنگیں اصلی حالت میں دریافت کر لی گئیں۔ غنیمت یہ ہوا کہ حادثاتی طور پر عبدالباقر کا کوئی آدمی ان کا شکار نہیں ہوا تھا اور تلاش کی مہم بخیر و خوبی اختتام کو پہنچ گئی۔ ان بارودی سرنگوں کو وہاں سے ہٹانے کا سوال آیا تو پتہ چلا کہ عبدالباقر کی حویلی میں پلنے والی ملازمین کی فوج ظفر موج میں کسی کو بھی بارودی ہتھیاروں کو بحفاظت ناکارہ کرنے کا تجربہ نہیں تھا۔ اسی اثنا میں عبدالباقر بھی وہاں پہنچا۔ اس کے بائیں کان کے قریب جبڑے پر کافی ورم آیا ہوا تھا، جبکہ کنپٹی زخم سمیت ڈریسنگ میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا خون آلود لباس تو شاید سونے سے قبل ہی تبدیل کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ شب خوابی کے لباس میں تھا۔ غالباً اسے بیدار ہوتے ہی باہر رونما ہونے والے واقعات کی اجمالی اطلاع دے دی گئی تھی، اور وہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے لباس تبدیل کیے بغیر باہر آ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ درختوں میں بارودی سرنگیں بکھری پڑی ہیں، وہ شاید مجھے ہی سمیٹنی پڑیں گی۔ یوسف نے اپنی آواز میں بحالی پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔
اسی لمحے مجھے یاد آیا کہ یوسف فلسطینی حریت پسند ہونے کے ناطے روایتی اور جدید طرز کے اسلحے سے بخوبی واقف تھا اور وہی بارودی سرنگوں کے خطرے سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ بارودی سرنگیں؟ وہ یہاں کون پھیلا گیا؟ میں عبدالباقر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک طرف لے گیا اور پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کرنے لگا۔ اس دوران میں یوسف ایک آدمی کو ساتھ لے کر اپنا کام نمٹانے کے لیے گھنے درختوں میں گھس گیا۔ واللہ اگر مجھے ان میں سے کسی کی بھنک بھی مل گئی نا تو میں اس کے چیتھڑ اڑا دوں گا۔ خدا کی پناہ، انہوں نے میرے گھر میں گھس کر میرے 2 آدمی مار ڈالے اور میں ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ یہ نہ کہو تم نے بڑی بے رحمی سے ان کے 5 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور زینی تمہاری قید میں ہے۔ جب تک اپنے 2 کے بدلے میں ان کے 20 نہ ٹھنڈے کر دوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ کشت خون کے معاملے میں اس کی ذہنیت بالکل قبائلی تھی۔ میرے لیے اس سے الجھنا بے سود تھا، لہٰذا میں نے گفتگو کا رخ اس کے زخمی کان کی طرف کر دیا۔ اس نے کسی کتیا کی طرح پورا کان ہی جڑ سے چبا ڈالا۔ اب جب تک وہ میرے سامنے درد و اذیت سے نہیں تڑپے گی میں اپنی تکلیف نہیں بھولوں گا۔ پھر تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ میں دشمن سے اسی کی سطح پر رہ کر مقابلہ کرنے کا قائل ہوں۔ میں اپنی شان کے چکر میں رہا تو وہ کوئی دوسرا چرکا لگانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تمہارے آدمی مجھے کس نام سے جانتے ہیں؟ کسی بھی نام سے نہیں، ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم میرے ایک معزز مہمان ہو۔ مگر نام تو پھر بھی ضروری ہے نا، ہو سکتا ہے کسی وقت تمہیں کو پکارنا پڑ جائے۔ طیب مناسب رہے گا۔ پہلی بار اس کا لہجہ قدرے نرم ہوا۔ یوسف کی واپسی تک ہم وہیں رکے رہے۔ پھر باقر نے اپنے ملازمین کو کسی نامعلوم دشمن کے حوالے سے ہمہ وقت مستعد اور مسلح رہنے کی ہدایات دی اور ہم تینوں حویلی کی جانب واپس روانہ ہو گئے۔ اندر سیتا خاصی پریشان تھی۔ مجھے صحیح سلامت دیکھ کر اس کے چہرے کی بحالی واپس لوٹ آئی۔ باقر دیوان خانے میں پہنچتے ہی فون پر مصروف ہو گیا اور یوسف سیتا کو باہر پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کرنے لگا۔ فون پر عبدالباقر کا رابطہ قائم ہوا تو گفتگو سنتے ہی سبھی چونک پڑے۔ وہ کسی پولیس افسر سے بات کر رہا تھا۔ دوران گفتگو عبدالباقر کے لہجے سے مسلسل برتری کا اظہار ہوتا رہا۔ 1-2 بار اس کی زبان بے لگام ہو کر کچھ لوگوں کے لیے گالیوں کی طرف مائل ہو گئی۔ پھر اس نے پرجوش انداز میں سلسلہ منقطع کر دیا۔ پولیس والے کام دکھانے پر تل جائیں تو مردوں کا بھی شجرہ اگلوا لیتے ہیں۔ انہوں نے مرنے والوں میں سے ایک کو شناخت کر لیا ہے۔ کون ہے وہ؟ مائیکل ٹرمپ کے گروپ کا آدمی ہے۔ اس اسپینی دہشت گرد کے ساتھی یہاں کرائے کے گوریلوں کا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ مگر اس کی شناخت کیسے ہوئی؟ اس کے سینے پر گدے ہوئے نشان سے، ہتھ کڑی کی 2 ٹوٹی ہوئی کڑیاں ان کا شناختی نشان ہے۔ انہوں نے ایک اور کو بھی تو پہچانا تھا جو غیر ملکی سفارت خانے کے ذریعے اسرائیل کو اہم معلومات فراہم کرنے کے شعبے میں پکڑا گیا تھا، مگر بعد میں ناکافی شواہد کی وجہ سے بری ہو گیا تھا۔ میں نے عبدالباقر کو یاد دلایا۔ سب ایک ہی واقعے کی کڑیاں ہیں۔ قوی شبہ ہے کہ مائیکل کے گروپ کو بھی اسی سفارت خانے کے کسی اہم افسر کی پشت پناہی حاصل ہے۔ تو اب پولیس کیا کر رہی ہے؟ قانون ثبوت کے بغیر کسی جرم کو تسلیم نہیں کرتا۔ پولیس کی بھاری نفری سادہ لباس میں سفارت خانے کے عملے کی نگرانی پر مامور کر دی گئی ہے۔ مگر میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، میں ان سے پہلے کچھ کر گزرنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کی یہاں موجودگی کی وجہ سے تمہاری حویلی ان لوگوں کا نشانہ بن رہی ہے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم خاموشی سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ عبدالباقر اتنا بزدل نہیں ہے میرے دوست۔ مہمانوں کی حفاظت میں میرے 2 کیا 10 آدمی بھی کام آ جائیں تو میں منہ نہیں موڑوں گا۔ جذباتی نہ بنو عبدالباقر، میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں تو انہیں سامنے لانے کی ایک راہ تجویز کر رہا ہوں۔ تجویز کوئی بھی ہو، اگر اس میں تمہاری یہاں سے منتقلی شامل ہے تو میں اسے سنے بغیر ہی رد کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات کرو۔ تمہاری حویلی میں صرف زینی ان کی مخبر تھی۔ اس کے قید ہو جانے کے بعد وہ اندر کے حالات سے لا علم ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم کو تم خاموشی سے یہاں سے نکال دو تو انہیں کوئی علم نہیں ہو سکے گا اور ان کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو جائے گا۔ جلدی کہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ ہر قیمت پر ہمیں اسی حویلی میں محصور رکھنا چاہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے آدمی ہر وقت حویلی میں ہونے والی آمد و رفت کی نگرانی کریں۔ اب اگر حویلی میں سے ایک بند کار مشتبہ انداز میں نکل کر تیز رفتاری سے کسی طرف روانہ ہوتی ہے تو نگرانی کرنے والوں کو پہلا شبہ یہی ہوگا کہ ان کے مطلوبہ افراد نکالے جا رہے ہیں، اور وہ تعقب کریں یا براہ راست تصادم کی راہ اختیار کریں۔ انہیں سامنے آنا ہی ہوگا۔
اور قدرے بعد میں روانہ ہونے والی مسلح آدمیوں کی ایک ٹولی پہلے سے طے شدہ کسی مقام پر بند کار کی مدد سے انہیں گھیر لے گی اور وہ چوہے کی موت مار دیے جائیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، باہر سے حویلی کی نگرانی ضرور کی جا رہی ہوگی، لیکن ہم ان کا کھوج نہیں لگا سکتے۔ ہر طرف بے شمار ٹیلے، جھاڑیاں اور گڑھے پھیلے ہوئے ہیں جو ان کی بہترین کمین کا ثابت ہو رہے ہوں گے۔ عبد الباقر مضطرب ہو گیا۔ انہیں بل سے نکالنے کی بس یہی ایک صورت ہے، اگر ان پر جوابی وار نہ ہوا تو وہ اپنی قوت مجتمع کر کے حملہ آور ہوں گے۔ لیکن تمہارے منصوبے میں خرابی ہے، یوسف نے اعتراض کیا۔ اگر پچھلی کار کے ذریعے گھیرے جانے سے قبل وہ بم پھینک کر اگلی کار کو تباہ کر کے بھاگ نکلے تو کیا ہوگا؟ اور اس کا قوی امکان ہے۔ عبد الباقر نے اس کی تائید کی۔ مائیکل ٹرمپ کا گروپ انتہا پسند کارروائیوں کے سلسلے میں بدنام ہے، انہیں ذرا بھی خطرہ محسوس ہوا تو میں اچانک ہی ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ عبد الباقر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مجھے گھورنے لگا۔ میرے سارے مفروضے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ نگرانی کرنے والوں کے پاس کوئی کار بھی ہوگی جس پر سوار ہو کر وہ ہماری پہلی بند گاڑی کا تعاقب کریں گے، اور اگر ان کے پاس کوئی کار بھی موجود ہے تو وہ یقیناً سڑک کے آس پاس ہی کہیں موجود ہوگی تاکہ ضرورت کے وقت اسے فوری طور پر حرکت میں لایا جا سکے۔ آدمی گڑھوں میں یا ٹیلوں یا جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ سکتے ہیں، اپنی جگہ بھی بدل سکتے ہیں، لیکن کار اس طرح نہیں چھپائی جا سکتی۔ ہم بآسانی اس کا سراغ لگا کر اسے ناکارہ کر سکتے ہیں۔ تم درست کہہ رہے ہو، میں اپنے چند آدمی باہر بھیجتا ہوں، پھر ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ باقر نے اپنے کسی ملازم کو پکارا اور فوراً ہی عدنان اندر آ گیا۔ عدنان کے ذریعے محافظوں کے سربراہ کو طلب کر کے عبد الباقر نے حویلی کے اطراف میں نظر آنے والی کسی بھی مشکوک کار کو آگ لگا کر برباد کرنے کی سخت ہدایات دی، اور اس کے چلے جانے کے بعد اپنی طبیعت کی بحالی کے لیے میں نوشی میں مصروف ہو گیا۔ اس شغل میں اس کا ساتھ دینے کے لیے میرے سوا وہاں کوئی نہیں تھا۔ 1 گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ حویلی تو درکنار، اس سے 1.5-2 فرلانگ کے دائرے میں بھی کوئی کار موجود نہیں تھی۔ میرے لیے یہ اطلاع ناقابل فہم تھی، لیکن باقر کے آدمیوں کے مشاہدے پر اعتراض کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ باقر نے مجھ سے پوچھا۔ میری تجویز اب بھی برقرار ہے۔ نگرانی نہ ہونے کا ثبوت مل جانے کے باوجود کسی نے تعاقب نہ کیا تو چند میل کا چکر کاٹ کر دونوں گاڑیاں واپس آ جائیں گی۔ تعاقب کے بارے میں تم اب بھی مشکوک ہو؟ عبد الباقر کے اس چپتے ہوئے سوال نے اچانک میرے ذہن کے دریچے کھول دیے۔ ہمارا واسطہ اٹھائی گیروں سے نہیں بلکہ گروہ بند دشمنوں سے تھا، جو اسلحے کے ساتھ ہی جدید ترین ذرائع سے استفادہ کرنے کی بھرپور صلاحیتوں کے مالک تھے۔ حویلی کی اگر نگرانی جاری تھی تو اس کا تسلسل برقرار رہنا ضروری تھا۔ اگر اس کام پر مامور لوگ ہی کسی مشکوک گاڑی کے پیچھے ہو لیتے تو حویلی سے ان کا رابطہ ٹوٹ جاتا۔ پھر یہ امکان بھی ان کے پیش نظر رہا ہوگا کہ اس ویران سڑک پر زیادہ دیر تک کھڑی ہوئی کوئی بھی لاوارث سواری ان مخدوش حالات میں حویلی کے مکینوں کی توجہ کا مرکز بن سکتی تھی۔ لہٰذا اس کا بہترین متبادل یہ تھا کہ حویلی کے سامنے ان کے 1-2 آدمی محدود حتۂ عمل کے جیبی ٹرانسمیٹر لیے اپنے مورچے پر ڈٹے رہتے اور وہاں سے گزرنے والی واحد سڑک کے دونوں سروں پر 1 آدھ میل آگے ان کے ساتھی گاڑیوں میں کسی اوٹ میں چھپے رہتے، اور جو ہی حویلی سے کوئی مشکوک کار روانہ ہوتی، نگرانی کرنے والے اس سمت میں موجود اپنے ساتھیوں کو ٹرانسمیٹر پر چوکنا کر دیتے، اور یوں 1-2 میل کی ویران مسافت کے بعد اس کار کا تعاقب شروع ہو جاتا۔ میری گفتگو یوسف کے لیے قابل قبول تھی، لیکن باقر کے لیے وہ تمام باتیں نہایت سنسنی خیز ثابت ہوئیں، اور وہ بے اعتباری سے میرا منہ تکنے لگا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ 1.5-2 میل کے دائرے میں کام کرنے والے وائرلیس ٹرانسمیٹر تو سنا کے بازاروں میں بچوں کے کھلونوں میں بھی دستیاب ہیں، جو 20-25 ریال میں بآسانی مل جاتے ہیں، اور یہ امکان بھی خاصا قرین قیاس ہے۔ یوسف نے کہا، پھر تو باہر نکلنا ہی چاہیے، دیکھا جائے کہ ماضی کے کتابی طریقے آج کے حد تک عمل میں آ رہے ہیں۔ باقر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، لیکن تم حویلی میں ٹھہرو گے، تمہارا زخم خراب حالت میں ہے، ایسا نہ ہو کہ اس سے دوبارہ خون جاری ہو جائے۔ یوسف نے سختی سے کہا، ان حالات میں ہم تینوں میں سے ایک کو تو یہاں رکنا ہی ہوگا۔ چلو میں ہی رک جاؤں گا، مگر میں ساتھ چلوں گی۔ سیتا نے طویل سکوت کے بعد زبان کھولی۔ باقر نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے میں نے سیتا کی تائید کر ڈالی۔
اور وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ پھر فوری طور پر تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پہلی گاڑی کے طور پر بند آہنی باڈی والی سیاہ لینڈ روور جیپ کا انتخاب کیا گیا، جس میں بھاری اسلحہ سمیت 4 افراد کو روانہ ہونا تھا۔ دوسری گاڑی عبدالباقر کی سیاہ بیوک تھی، جس میں ڈرائیور کے علاوہ میری، یوسف اور سیتا کی روانگی طے پائی۔ مہم پر روانہ ہونے والوں کے علاوہ بقیہ عملے کو پورے معاملے سے الگ رکھا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ عبدالباقر لینڈ روور والوں کو صحیح منصوبہ نہیں بتائے گا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ انہوں نے اپنے مالک کی بات ختم ہوتے ہی سعادت مندی سے اپنے سر کو جھکا کر قربانی کا بکرا بننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ راستہ طے کر لیا گیا تھا۔ اگلی جیپ کو سنا کے مضافات سے گزرنے والی سڑک پر سفر کرتے ہوئے شہر کے شمال مشرق میں صحرا کی طرف جانے والی شاہراہ پر بڑھنا تھا۔ اسے اپنی رفتار کی حد 40 میل فی گھنٹہ سے متجاوز نہیں کرنی تھی، تاکہ اس کی روانگی کے 7 منٹ بعد جب بیوک روانہ ہو تو جلد از جلد اس کے قریب پہنچ جائے۔ دونوں گاڑیوں کی روانگی میں 7 منٹ کا وقفہ سوچ سمجھ کر رکھا گیا تھا، تاکہ حویلی کے سامنے مامور افراد اپنے ساتھیوں کو وائرلیس ٹرانسمیٹر پر دوسری گاڑی کی روانگی سے مطلع نہ کر سکیں۔ اس کی بنیاد اس مفروضے پر رکھی گئی تھی کہ ہمارے دشمن 4 میل کے دائرے میں کام کرنے والے ٹرانسمیٹر سے لیس ہوں گے۔ ان کے پاس اگر زیادہ طاقتور ٹرانسمیٹر ہوتے تو ہماری مہم خاصی افراتفری بلکہ تباہ کاری کا شکار ہو سکتی تھی، جس کا مداوع بھی شاید ممکن نہ ہوتا۔ ٹھیک 7:30 بجے سیاہ لینڈ روور اپنے 4 سواروں کو لے کر سبک رفتاری سے آگے بڑھی اور پھاٹک سے نکل کر بائیں طرف روانہ ہو گئی۔ بیوک کا ڈرائیور گاڑی میں اپنی سیٹ پر تیار بیٹھا تھا اور ہم چاروں برآمدے میں کھڑے بار بار اپنی گھڑیوں پر نگاہ ڈال رہے تھے۔ تم پریشان ہو؟ باقر مجھے اضطراری طور پر بار بار اپنی خشک پیشانی پر پسینہ پوچھتے دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، وقت تھما ہوا سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی آواز کھوکھلی محسوس کی۔ اس وقت میرے لیے اپنی اس غیر معمولی کیفیت کو کوئی نام دینا ممکن نہیں تھا۔ گھڑیاں چل رہی ہیں، ابھی صرف 45 سیکنڈ گزرے ہیں۔ فکر نہ کرو، زیادہ گڑبڑ ہوئی تو زیادہ سے زیادہ وہ چاروں مارے جائیں گے۔ تمہارا مشورہ قبول کرتے ہی میں نے ذہنی طور پر خود کو اس بدترین صورتحال کے لیے تیار کر لیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ سسنا میں 1 منٹ پورا ہو چکا تھا۔ اچانک فضا میں بوجھل سی مشینی گونج سنائی دینے لگی، جو تیزی سے واضح ہوتی جا رہی تھی۔ میرے خلجان میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ گونج میرے لیے مانوس تھی۔ یوسف کی قیام گاہ پر فوجی چھاپے سے پہلے فضا میں وہی گڑگڑاہٹ سنائی دی تھی، اور اس بار ان آوازوں میں شدت تھی، جس کا مطلب تھا کہ آس پاس سے کوئی فوجی قافلہ گزر رہا تھا۔ 1.5 منٹ گزرا۔ بھاری گاڑیوں کے انجنوں اور ٹائروں کی آسیبی گونج میرے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ شاید فوجی گاڑیاں آ رہی ہیں، یوسف نے پہلو بدل کر کہا۔ ادھر فوجی گاڑیوں کا کیا کام؟ باقر بھی تذبذب میں پڑ گیا۔ شاید کسی مہم سے لوٹ رہے ہوں۔ یوسف نے باقر کو جواب دینے کے بجائے گویا خود کو بآواز دلاسا دیا۔ اچانک حویلی کے احاطے کا پھاٹک روشنی میں نہا گیا۔ فوجی گاڑیوں کے انجنوں کا تسلسل بے ترتیبی میں بدل گیا۔ چند انجن تیزی سے ہرا کر بند ہوئے، بعض کی رفتار سست ہو گئی، اور کھلی ہوئی باڈی والا ایک دیو قامت فوجی ٹرک کچے راستے پر اچھلتا ہوا حویلی کے کھلے ہوئے پھاٹک سے اندر گھس آیا۔ اس کے پیچھے دوسری گاڑیوں کی روشنیاں تھیں جو یقینی طور پر اندر آنے والی تھیں۔ 2 منٹ 10 سیکنڈ ہوئے تھے۔ بیوک کے ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی کو ریورس گیئر میں تیز رفتاری سے ایک ذیلی راہداری پر لیتا ہوا چلا گیا۔ جاؤ، تم تینوں اندر جاؤ۔ باقر کی آواز میں پہلی بار خوف کی لرزش نمایاں تھی، لیکن ہم اس کے کہنے سے کچھ پہلے ہی کھلے ہوئے دروازے میں گھس چکے تھے۔ پھاٹک سے حویلی تک خاصا راستہ تھا، اور پھر عمارت پر روشن سرچ لائٹس کی چکا چوند میں شاید آنے والوں کو برآمدے میں ہونے والی بھاگ دوڑ بالکل نہ سجھائی دی، کیونکہ ٹرک بدستور یکساں رفتار سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میں ان کی آمد کا مدعا معلوم کر کے دوبارہ لوٹتا ہوں۔ باقر ہمارے قریب کھڑا خوفزدہ سرگوشیانہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم یہیں چھپے رہو، اگر ان کے براہ راست اندر گھسنے کا خطرہ ہو تو درمیانی راہداری سے سیدھے زنان خانے میں گھستے چلے جانا، وہاں لیلا تمہاری رہنمائی کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ باہر نکل گیا۔ سب سے آگے آنے والا فوجی افسر شاید باقر کے لیے اجنبی تھا، کیونکہ اسے رسمی سے انداز میں خوش آمدید کہا گیا تھا۔ شیخ عبدالباقر؟ ہاں، لیکن یہ بھاری نفری، اسلحے اور گاڑیوں کی بھرمار؟
میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے غریب خانے کو اس عزت افزائی کا مستحق کیوں سمجھا گیا؟ باقر کے طنز پر وہ شاید تلملا اٹھا۔ میں بریگیڈیئر حماد ہوں شیخ، ہمیں معتبر ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ تمہاری حویلی میں ریاست کے 3 سازشی پناہ گزیر ہیں، 2 مرد اور 1 عورت، ہم انہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ عبد الباقر اس وقت نازک صورتحال سے دوچار تھا، لیکن اس کی کھوپڑی اس یلغار کو قبول کرنے پر کسی طرح تیار نہیں تھی۔ قانون تمہارا مطیع ہے بریگیڈیئر، اس مکان میں مرد بھی بہت ہیں اور عورتیں بھی، جسے چاہو اپنا مجرم قرار دے کر لے جاؤ۔ میری دانش میں اس چھت کے نیچے اس وقت ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ہم ضابطے کی کارروائی کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ تم ہمیں عمارت کے چپے چپے تک رسائی کا موقع دو گے۔ عورتیں ساتھ لائے ہو؟ میرے حرم میں مرد تو درکنار، خواجہ سرا بھی قدم نہیں رکھ سکتے۔ حد سے نہ بڑھو شیخ، ہمیں کچھ نہ مل سکا تو بھرپور معذرت کر کے لوٹ جائیں گے، تمہارے حرم کی طرف ہمارا کوئی آدمی نہیں پھٹکے گا۔ تم بہت شریف النفس ہو۔ باقر کا لہجہ یک بیک نرم پڑ گیا۔ تمہاری زبان سے چپے چپے کا تذکرہ سن کر میں تو سمجھا تھا کہ آج میرے حرم کی آبرو بھی پامال ہوئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ باقر نے انہیں روک کر ہمیں پوری صورتحال سنانے کی کوشش کی تھی، لہٰذا ہم تینوں نے اشاروں ہی اشاروں میں فیصلہ کیا اور تیزی سے زنان خانے کی طرف جانے والی درمیانی راہداری میں ہو لیے۔ طویل اور خمدار راہداری کے اختتام پر خاصا وسیع صحن تھا، جس کے اختتام پر ایک فصیل نما دیوار بنی ہوئی تھی۔ یوسف ہم دونوں کو اسی فصیل نما دیوار میں نصب چوبی دروازے کی طرف لیتا چلا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی وسیع ڈیوڑی تھی، جہاں ایک تخت پر دودھیا رنگت والی ایک خوش جمال دوشیزہ بیٹھی تھی، اور فصیل کے پیچھے سے عورتوں اور بچوں کے ہنسنے بولنے کی ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ 5 منٹ پورے ہونے والے تھے اور ہم اسی حویلی میں گمبھیر صورتحال سے دوچار ہو چکے تھے۔ زینی نے ہم سے بدترین انتقام لیا تھا، اور انتقام کی بنیاد یہ تھی کہ ہم اس کے وطن کے سفاک حکمرانوں کے خلاف نبرد آزما تھے۔ وہ ہماری مخالف تھی، لہٰذا اس نے ہماری موجودگی کی خبر اپنے ہمدردوں تک پہنچا دی، اور جب وہ لوگ ہمیں قابو میں کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے تو غالباً انہوں نے کسی گمنام لیکن مؤثر ذریعے سے یہ اطلاع یمن کے فوجی حکام تک پہنچا دی، جو پہلے ہی یوسف کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ لیلا! یوسف کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ اس سہمی ہوئی دوشیزہ کے چیخنے سے پہلے ہی سوال کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے لب ہلے، لیکن خوف سے سوکھی زبان سے کوئی آواز برآمد نہ ہو سکی۔ البتہ اس نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہم شیخ کے مہمان ہیں، اسی نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے، آؤ۔ اس کی قوت گویائی بحال ہو گئی، اور وہ اپنے تخت کے مقابل والی دیوار میں لگے ہوئے ایک 24 فریم کے وسط میں لگا ہوا گول دستہ گھمانے لگی۔ چند مخصوص حرکات کے بعد وہ 24 فریم کسی دروازے کے پٹ کی طرح قبضوں کے سہارے کھل گیا، اور لیلا ہمیں لے کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر گھس کر اس نے دروازہ بند کر دیا، اور ہم چاروں اس قدر گھور اندھیرے میں گھر گئے کہ ایک دوسرے کے حوالے دیکھنا بھی ناممکن ہو کر رہ گیا۔ آگے ڈھلان ہے، سنبھل کر میرے پیچھے چلے آؤ۔ سانسوں اور قدموں کی گونج میں خاصی ڈھلان اترنے کے بعد ہم اس تنگ سرنگ کے مستحصہ حصے میں آ گئے، جو ہمیں زنان خانے سے بچا کر نکاسی کے کسی محفوظ راستے پر لیے جا رہی تھی۔ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہو تم؟ حویلی سے باہر، عقبی ویرانے میں۔ ادھر تو ریت کے تودوں اور جھاڑیوں میں خطرناک حشرات الارض بھی ہیں۔ یوسف کی قدرے تشویش زدہ آواز ابھری۔ مجھ تک بھیجے جانے کا مطلب یہی ہے کہ میں اس راہ سے تمہیں بحفاظت باہر نکال دوں۔ اس سے آگے سوچنا اور عمل کرنا تمہارا کام ہوگا۔ سفر خاموشی سے جاری رہا۔ تاریک سرنگ کے مستحصہ حصے میں 2 موڑ گھومنے کے بعد قدرے چڑھائی شروع ہو گئی۔ یہ بات حیرتناک تھی کہ سرنگ تاریک ہونے کے باوجود ہوادار تھی۔ اس میں گھٹن یا کسی قسم کی بدبو کا احساس نام کو نہ تھا۔ اور پھر ہم سبھی روانی میں ایک دوسرے سے جا ٹکرائے، کیونکہ سرنگ اچانک ہی ختم ہو گئی تھی، اور لیلا کو بھی آخری سرا قریب آنے کا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ اندھیرے میں ہمیں پیچھے سرکا کر لیلا نے کسی میکینزم کو جنبش دی، اور اس سرنگ کا سامنے والا حصہ بے آواز ایک طرف سرک گیا۔ جاؤ۔ ہم تینوں یکے بعد دیگرے اس چوکور سوراخ سے گزرے، اور ہمارے باہر آتے ہی سوراخ دوبارہ بند ہو گیا۔ اس وقت ہم لقو دق صحرا میں حویلی کی عقبی دیوار سے ملق ایک جوہر نما خشک قدرتی گڑھے میں تاروں بھرے آسمان کے نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ جس سوراخ سے ہم برآمد ہوئے تھے
وہ فصیل کی دیوار کے اس نچلے حصے میں نمودار ہوا تھا جو خشک چوہڑ میں بنا ہوا تھا۔ یہ تو سبھی کچھ چوپٹ ہو گیا۔ میں نے تازہ ہوا میں گہرے سانس لیتے ہوئے مایوسانہ لہجے میں یوسف سے کہا، لینڈ روور میں جانے والے تو بیچارے بے موت ہی مارے گئے ہوں گے، انہیں گئے ہوئے 29 منٹ ہو چکے ہیں۔ مگر اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں موجود ہوں۔ اچانک قریبی سے آواز آئی اور ہم تینوں حیرت سے اچھل پڑے۔ ہم تینوں فوراً ہی اس کھٹ کے کناروں پر چڑھ کر اوپر آ گئے اور یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ باقر کی عالیشان سیاہ اس ناقابل سفر حصے میں موجود تھی اور سیتا کو مخاطب کرنے والا وہی شخص تھا جسے بیوک کے ڈرائیور کے طور پر ہمارے ساتھ جانا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ مالک کا حکم تھا، آنکھ بند کر کے گاڑی لیتا چلا آیا۔ بعض جگہ نچلا حصہ بری طرح گڑھوں اور ابھاروں سے ٹکرایا ہے، خاصی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوگی۔ لیکن تمہیں آنے کی اجازت کیسے ملی؟ مالک نے کسی اہم کام کے حوالے سے ایک افسر سے اجازت لی اور علیحدگی میں مجھے سمجھا کر روانہ کر دیا۔ میں لمبا چکر کاٹ کر یہاں پہنچا ہوں۔ انہوں نے تلاشی لی تھی کار کی؟ انہیں تو کچھ آدمیوں کی تلاش ہے۔ ایک افسر نے ٹارچ جلا کر کار میں آگے پیچھے دیکھا تھا۔ میں نے اسلحے پر کپڑا ڈال دیا تھا، مگر 2 نالیں پھر بھی ننگی تھیں۔ انہوں نے اسلحے پر ذرا بھی توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ گاڑی میں قدم رکھتے ہی اسلحے کا انبار جوں کا توں دیکھ کر طبیعت باغ ہو گئی۔ اب جلد از جلد کار کو مقرر راستے پر ڈال دو۔ یوسف نے پائیدان سے ایک رائفل اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا اور ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کر کے کار آگے بڑھا دی۔ وہ راستہ کار تو دور کی بات پیدل چلنے کے بھی قابل نہیں تھا، لیکن ڈرائیور چابک دستی سے اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرتا کار کو آگے بڑھاتا رہا۔ اس دوران میں ہر لمحے پوری کار ایک نئے زاویے پر جھٹکا کھا رہی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس طرف جھاڑیاں تو بے تحاشا اگی ہوئی تھیں، لیکن ان میں کانٹے مفقود تھے، ورنہ چند گز کی مسافت طے کرتے ہی چاروں ٹائر چھلنی ہو جاتے۔ اس صبر آزما اور اذیت ناک سفر کے بعد جب حویلی سے کافی دور گاڑی دوبارہ سڑک پر آئی تو ڈرائیور سمیت سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ یوسف نے ڈرائیور کو مشورہ دیا کہ سڑک پر تیز رفتاری سے سفر کا آغاز کرنے سے قبل وہ گاڑی کے نازک حصوں کے امکانی ٹوٹ پھوٹ کا جائزہ لے لے، مگر اسے وقت بہت عزیز تھا۔ اس نے آنن فانن میں گاڑی کو کسی برق رفتار چیتے کی طرح ہوا کے دوش پر اڑانا شروع کر دیا۔ بہت جلد ہم سنا کے مضافاتی علاقے سے گزر گئے اور گاڑی سنا کے شمال مشرقی ریگستان کی طرف جانے والی شاہراہ پر گامزن ہو گئی، لیکن پورے راستے میں نہ کہیں تصادم کے آثار نظر آئے اور نہ کہیں لینڈ روور کا کوئی سراغ ملا۔ آخر کار سنا سے کافی دور ویران صحرا میں ہم اس مخصوص مقام پر بھی پہنچ گئے جہاں ریت کے 2 عظیم و شان تودوں کے درمیان محض درہ نما راستے پر سڑک تعمیر کی گئی تھی۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق تعاقب کرنے والوں کو اسی مقام پر گھیرنا تھا۔ اس اعتبار سے وہی ریگستانی درہ لینڈ روور کی منزل تھا جس سے عام حالات میں آگے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس گاڑی کے نہ ملنے کے 3 ہی اسباب ہو سکتے تھے، جن میں پہلا یہ تھا کہ شاید اس کا سرے سے تعاقب بھی نہ ہوا ہو اور وہ مقررہ مقام تک آنے کے بعد بحفاظت عبدالباقر کی حویلی کی طرف واپس چلی گئی ہو۔ دوسرا امکان راستے سے ہی سواروں سمیت گاڑی کے اغوا کا تھا، جو خاصا موہوم محسوس ہوا۔ لے دے کے تیسری صورت یہ رہ جاتی تھی کہ حالات ناسازگار دیکھ کر وہ لوگ اس جگہ رکنے کے بجائے تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے ہوں۔ یوسف نئے حالات کے تحت کوئی قدم اٹھانے سے قبل پچھلے واقعات پر مجھ سے تبادلہ خیال کے لیے بے چین تھا، مگر ڈرائیور کی وجہ سے سارے راستے ہم نے زبان بند ہی رکھی۔ لیکن لینڈ روور کی پراسرار گمشدگی پوری توجہ کی طالب تھی۔ ہمارے مشورے پر ڈرائیور نے گاڑی اس تنگ گھاٹی سے آگے نکال کر سڑک کے کنارے روک دی اور خود ٹارچ کی روشنی میں گاڑی کے ستم رسیدہ پرزوں کی جانچ پڑتال میں مصروف ہو گیا۔ ہم تینوں ہوا کے رخ پر ٹہلتے ہوئے خنک ریت پر اتنی دور نکل گئے کہ ہماری آوازیں اس تک نہ پہنچ سکیں۔ چلتے ہوئے ہم تینوں اپنے اپنے کندھوں پر رائفلیں اور جیبوں میں فاضل کارتوس لینے نہیں بھولے تھے۔